اجتماع کی صورت میں مظلوموں کی حمایت کا حکم دیا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. اللہ من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہو وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ مظلوموں کی حمایت کرو. اللہ چاہتا یہ ہے کہ ظالموں کے دشمن بن جاؤ. شاید اس آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں مفسر حقیقی قرآن جنہیں اہل بیت کہتے ہیں، مولا کائنات نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم ہونا. ہمیشہ ظالم سے نفرت اور مظلوم سے پیار کرنا. میرے عزیزو، میں اپنے حصے کی بھی تقدیر اور تشکر کے کلمات ادا کروں گا. برادرم عزیزم جناب مولانا ناظر عباس تقوی صاحب، ISO MWM شیعہ علماء کونسل، ہیئت ائمہ مساجد، تحریک بیداری امت مصطفیٰ، اور ہمارے دیگر تمام وہ احباب جو مختلف تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے بھرپور انداز میں آج شرکت کر کے پاکستان کی اس مملکت خداداد سے کچھ کہنا چاہا ہے. دیکھیے، جہاد فی سبیل اللہ نہ صرف کتابوں کا حصہ رہ گیا تھا، بلکہ ہمارے ہاں تو کتابوں سے بھی نکالا جا رہا تھا. جہاد کی آیات کو نصابی تعلیمی کتابوں سے نکالنے کی مہم گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان میں جاری تھی. وہ جہاد جو اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اسے مسلمان نام نہاد مسلم حکمران بند کرنے کی طرف جا رہے تھے. مگر الحمدللہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جہاد کا دروازہ نہ صرف کھولا ہے، بلکہ مجاہدوں کی جو عزت، وقار، تعظیم، توقیر اس دور میں، صدی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، شاید ہی تاریخ کے اندر اس صدی کے اندر کبھی گزرا ہو. جہاد اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو اس وقت کھل چکا ہے. یہ جہاد اتنا مضبوط عمل ہے مسلمانوں کے پاس کہ جو اللہ کی مرضی، رسول اللہ کی خوشنودی، ائمہ اہل بیت کے فرامین، صحابہ کرام کی جد و جہد، ان کی قربانیوں کی یاد کو